دیکھیے آپ کا نفس آپ کو ایک حکم دیتا ہے، اس کے اندر سے ایک طلب ابھرتی ہے، ایک خواہش ابھرتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ خواہش حرام ہے۔ اب آپ نے اللہ کے حکم کو پس پش ڈالا اور اپنے نفس کی خواہش پوری کی، یہ مخلوق کی اطاعت ہو گئی، اللہ کی معصیت، یہ شرک ہے۔ غور کر لیجیے، ایک حکم آپ کے نفس کا ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے مولانا روم نے، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراون نیست۔ میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے۔ جیسے فرعون نے کہا تھا یہ ملک مصر جو ہے، میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ واللہ کون ہے، کون موسیٰ کا رب ہے، میں نہیں جانتا، میں ہوں یہاں کا حاکم۔ کیا مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اور کیا یہاں کا سارا اریگیشن کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ اسی طرح مولانا روم فرماتے ہیں کہ میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ وجود میرا ہے، اس پر میری مرضی چلے گی، میں نہیں جانتا کیا حلال اور کیا حرام اور کیا جائز اور کیا ناجائز اور کیا صحیح اور کیا غلط، میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے، بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے۔ نفس کے حکم کی پیروی جس سے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت ہو جائے، یہ شرک ہے۔ اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، الہ بنا لیا، لا الہ الا اللہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکیں گے؟ نفس کی جو خواہش ہے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو پورا کر دینا، اس کا مطلب ہے آپ کا معبود آپ کا نفس ہے۔